बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज में से तालीम कर रहे हैं। फ़सल अव्वल हज की तरग़ीब में। हज के फ़ज़ाइल और उसके अहकाम में कुरान पाक की बहुत सी आयात नाज़िल हुई हैं और अहादीस तो ला तादाद वारिद हुई हैं, जिनमें से नमूना के तौर पर थोड़ी सी इस रिसाला में ज़िक्र की जाएंगी। मैं अपने हर रिसाला में इख्तिसार की बहुत कोशिश करता हूँ कि दीनी चीज़ों के लिए न पढ़ने वालों के पास वक्त ज़्यादा है, न रिसाला के बड़े हो जाने की वजह से कीमत में इजाफ़ा हो जाने के बाद ख़रीदने वालों के पास पैसा ज़ायद है। हाँ, सिनेमा देखने के लिए, ब्याह शादियों में ख़र्च करने के लिए गरीब से गरीब के पास भी पैसा की कमी नहीं। ये अल्लाह की शान है, इसलिए अव्वल मुख्तसरन चंद आयात ज़िक्र की जाती हैं, उसके बाद चंद अहादीस ज़िक्र की जाएंगी। ये हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आयत में से पहली आयत है हज की, जो है 14 नंबर आयत। तर्जमा: लोगों में हज के फ़र्ज होने का ऐलान कर दो। इस ऐलान से लोग तुम्हारे पास यानी तुम्हारी इस इमारत के पास हज के लिए चले आएंगे, पाँव चल कर भी और ऐसी ऊँटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज रास्तों से चल कर आई हों और सफ़र की वजह से दुबली हो गई हों, ताकि ये आने वाले अपने मुनाफा हासिल करें। लोगों में हज के फ़र्ज होने का ऐलान कर दो। इस ऐलान से लोग तुम्हारे पास यानी तुम्हारी इस इमारत के पास हज के लिए चले आएंगे, पाँव चल कर भी और ऐसी ऊँटनियों पर सवार होकर भी जो दूर दराज रास्तों से चल कर आई हों और सफ़र की वजह से दुबली हो गई हों, ताकि ये आने वाले अपने मुनाफा हासिल करें। फ़ायदा: बैतुल्लाह शरीफ की सबसे पहली बिना में इख्तलाफ है कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया या उससे पहले फ़रिश्तों ने बनाया था। हत्ता के बाद ने कहा है कि ज़मीन की सबसे पहली इब्तिदा इसी जगह से हुई कि पानी पर एक बुलबुला की शक्ल थी, जिससे फिर बकिया ज़मीन का हिस्सा फैलाया गया। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में जब तूफ़ान आया तो ये मकान उठा लिया गया था। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से इसकी तामीर की, जिसका ज़िक्र पहले पारा में इस आयत में है। इस आयत शरीफा से पहली आयत में इसी का बयान है कि इस घर की जगह का निशान हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया था। अल्लाह जल शानहू के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मकान की असर नो तामीर की। एक हदीस में आया है कि जब अल्लाह जल शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से उतारा तो उनके साथ अपना घर भी उतारा और फरमाया कि ऐ आदम, मैं तेरे साथ अपना घर उतारता हूँ। उसका तवाफ़ इसी तरह किया जाएगा जिस तरह मेरे अर्श का तवाफ़ किया जाता है, और उसकी तरफ नमाज इसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह मेरे अर्श की तरफ नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद तूफ़ान नूह के ज़माना में ये मकान उठा लिया गया। उसके बाद अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जगह का तवाफ़ करते थे, मकान न था। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानहू ने इस जगह मकान बनाने का हुक्म फरमाया और जगह की तय्युन खुद फरमा दी। तरग़ीब मंजरी:
حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لا سلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے، تو لا سلکیوں کے بنانے والوں کا بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہرہ ہوا اور لبیک کہا۔ اتحاف۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حاضر حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ در منصور۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دما دم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری اور درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کرنے کی اور زیارات کرنے کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے ساری امت کے ذمہ لگائی ہے۔ ہر مسلمان اس دعوت کے کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ دعوت کے کام کے مرد بھی ذمہ دار ہیں، خواتین بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، امیر بھی، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے۔ روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پر روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا، اور سال میں کم از کم چلا لگانا۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور 2 سال ان کے مقام پر انہوں نے اپنے اعمال کیے ہیں، ان کے باقی قواعد پورے ہیں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 1 سال کی بیرون کی جماعتیں تیار کریں، 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعتیں تیار کر کے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، اور ان کو بھی دوہے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار کریں، اور پورے دین پر چلنے کی دعوت دیں، ان کو تیار کریں۔ اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے بھی تقاضے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج تک جو ہم سے سستی ہو گئی ہے دین کی محنت کرنے کے بارے میں، اس پہ ہم سب کے سب اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ یا اللہ، بہت بڑے مجرم ہے، تیرا دین مٹتا رہا، اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی زندہ کرنے کی۔ تو ابھی ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ باقی جو ہے زندگی دعوت کے کام کو مرتے دم تک کرنا ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں جانے کے ارادے کریں۔ تو سارے بھائیوں کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اجتماع ہوگا انشاءاللہ اسلام آباد کا اسی محنت کے سلسلے میں۔ تو 3 جو ہے نا فروری کو، 3 کی شام سے شروع ہوگا، 4-5 کو۔ تو یہ اسلام آباد میں جو ہے نا، یہ جو ہے اپنا مئی کے مہینے میں 2024 میں، تو اس کے لیے بھائی سارے ساتھی کوشش کریں اس اجتماع میں شرکت کرنے کی، اور
وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ. اپنے دوست احباب کے ساتھ کوشش فرمائیں گے جی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب